بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قرآن مجید میں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور تم اسے یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں ہدایت دی، جس طرح اس نے تمہیں سکھایا، اور بے شک اس سے پہلے تم گمراہوں میں سے تھے۔ اس سے پہلے ظاہر ہے ہمیں کیا پتہ تھا؟ اللہ نے ہمیں سکھایا، قرآن مجید کی صورت میں ہمیں پوری کی پوری نصیحت عطا فرمائی اور فرمایا فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، بس تم اللہ کو یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے۔ قرآن مجید سے بھی، اور قرآن مجید جن پر نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی سنت سے بھی، آپ کے بیان سے بھی ہمیں یہی سبق دیا گیا کہ ہم اللہ کو اسی طرح یاد کریں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ جو اس نے حکم دیا وہی اس نے پسند فرمایا، جو اس کی پسند ہے اس کے مطابق جب ہم عمل کریں گے تو ہمیں ظاہر دنیا اور آخرت کے فائدے حاصل ہوں گے۔ دین کی اساس کے لیے ہمیں 3 چیزیں دی گئی ہیں۔ دینی امور کے ماخذ صرف اور صرف 3 ہیں۔ اگر ان کے علاوہ دین کی کوئی اور بنیاد بنائی جائے تو وہ کام اسلام کا نہیں ہوگا۔ اول قرآن مجید ہے، اور دوم سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو ہم حدیث شریف کہتے ہیں، اور نمبر 3 کیا ہے؟ صوم، جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا عمل، ان کی فہم، ان کی فراست، وہ جو کچھ انہوں نے جیسے حدیث شریف کو سمجھا، جیسے قرآن مجید کو سمجھا، جیسے انہوں نے سمجھایا، جیسے انہوں نے خود عمل کیا، وہی ہمارے لیے یعنی دین کی اساس ہے۔ یہی 3 چیزیں ہیں جو ہماری دین کی اصل بنیاد ہیں۔ قرآن مجید میں ہر بات کی ہی اللہ تعالیٰ نے یعنی وضاحت فرما دی، ہر چیز کا اللہ نے اس میں ذکر فرمایا جو انسان کے لیے ضروری تھی، جو چیزیں بھی ضروری تھیں ہمارے لیے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وہ بیان فرما دی۔ ایک چیز ہے کہ کہیں پر مجمل ہے اور کہیں مفصل ہے، لیکن اللہ نے بیان سب کچھ کیا۔ اور ایک چیز اور بھی ہے کہ جب ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں اگر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہی، نہیں مل پا رہی اس میں کہ قرآن مجید میں ہے کہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں اس صورت میں دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ نے ایسے وقت میں کیا عمل کیا۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بھی اگر ہمیں کوئی چیز واضح نہ مل سکے تو پھر ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زندگی پر نظر ڈالنی چاہیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا عمل کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے سورہ توبہ میں، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ والسابقون الاولون، سبقت لے جانے والے، کون؟ مہاجرین، ظاہر وہ تو اولون ہے نا۔ اولین کون تھے؟ سب سے اول ہجرت کرنے والے بھی، سب سے اول ایمان لانے والے بھی، سب سے اول جو ہے اطاعت و فرما برداری کرنے والے بھی وہی ہے نا۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور انصار جو بھلائی کے ساتھ ان کے پیرو ہوئے، اللہ ہر لمحہ ہما وقت وہ اللہ سے راضی رہے۔ تو ان کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ایسے باغات اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں، ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو ہمیں کیا ان کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ کامیاب لوگ ہیں، بلکہ شروع میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ایسے جیسے وہ ایمان لائے ہیں۔ تو اب ہم ذرا غور کریں اپنی زندگیوں پہ کہ جو ہم نے طرح طرح کی باتیں تراش لی ہیں اپنی طرف سے، یا رسمیں ہیں کہ جو عقل و شعور سے بیدار نہیں ہوتے، یا وہ کرتے ہیں جو بچے ہوتے ہیں،
لیکن عقل والے تو ایسا کام نہیں کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس دنیا کو، یہ جو چیزیں ہم نے بنائی ہیں بیکار تو نہیں بنائی، اس میں ہمیں چاہیے کہ ہم غور و فکر کریں۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہم جو کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس طرح کے بھی ہم اعمال کر رہے ہیں، ایصال ثواب کے حوالے ہی سے آپ غور کریں کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں تو کیا یہ کام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے کیا تھا؟ اگر انہوں نے اسی طرح کیا تھا جس طرح ہم کر رہے ہیں تو پھر ہمارے لیے اس میں گنجائش نکل آئے گی، لیکن اگر انہوں نے نہیں کیا تو پھر ہماری اس کی کیا بنیاد ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں، جس طرح سے ہمارا طریقہ کار ہے، اگر نہیں تو صرف خسرت دنیا والآخرہ ہے۔ یہ ہے نا کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کام کریں اور مشقت جھیلیں، اور پھر بھی کیا ہے ترجمہ کہ جائیں بھڑکتی آگ میں، یعنی کام بھی کیا، مشقت بھی جھیلی، لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ بھی نہیں، زیرو، نتیجہ تو کچھ بھی نہیں نکلا۔ تو اس لیے ہم وہ کام کریں جس کا کچھ نتیجہ بھی برآمد ہو۔ تو سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، اب جیسے ایک ہمارے زمانے میں بہت زیادہ ایک کام رائج ہے، ہم 11ویں شریف کرتے ہیں، بڑی دھوم دھام سے کرتے ہیں۔ ہمارے اپنے بچپن میں تو یہ تھا کہ ہم باقاعدہ بہت زبردست قسم کی ہوتی تھی، یعنی 11ویں شریف کی فاتحہ ہم نے دیکھا ہے، اور بڑی زبردست قسم کی بریانی بنتی تھی، بہت سارے بکرے ذبح ہوتے تھے اور بریانیاں بنتی تھیں، آج اس گھر میں کل اس گھر میں۔ تو پتہ چلا یہ کہ جو لوگ نہیں کرتے تو ان کو کہا جاتا کہ یہ تو مطلب گستاخ اولیاء ہیں۔ اب تھوڑی دیر کے لیے آپ غور کریں کہ ہم کسی صحابی کی 11ویں کرتے ہیں؟ صحابہ کرام کا مقام بڑا ہے یا یہ کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام بڑا ہے؟ اچھا، جواب یہی ہوگا کہ صحابہ کرام کا تو نہیں کرتے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو نہیں کرتے۔ اچھا چلیں، ان کا نہیں کرتے، کسی اور صحابی کا سوچیں، ذہن میں ذرا تھوڑا سا زور دیں کہ کہیں پہ کبھی کوئی صحابی جن کی ہم 11ویں کرتے ہوں، 12ویں کرتے ہوں یا کچھ اور کرتے ہوں تو نہیں کرتے، کسی صحابی کا نہیں کرتے۔ اچھا، پھر کچھ لوگوں نے، میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ تو صحابہ کرام کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو بڑے مقام اور مرتبے کے لوگ تھے۔ اچھا، صحابہ کرام کو ضرورت نہیں تھی تو یہ جو بزرگ جن کو ہم نے بنایا، مطلب اپنے طور پر جن کی ہم کر رہے ہیں، اور بزرگی میں تو کوئی شک نہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ نے ان کو نیک بندہ نیک بندیاں جو بنایا ہے تو وہ بے شک اللہ کے مقربین ہیں، لیکن یہ ہے کہ کیا اگر ہم 11ویں نہیں کرتے تو کیا ہم گستاخ ہیں؟ اچھا، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ کتنے سال پرانا زمانہ ہے؟ 600 سے 700 سال پرانا زمانہ ہے۔ تو اب یہ 11ویں شریف ظاہر ہے اس کے بعد ان کے بعد ہی یہ شروع ہوئی۔ تو دین کب آیا تھا؟ دین کو آئے ہوئے 1400 سال ہو گئے۔ اب 1400 سال کو آپ دیکھیں، غور کریں کہ 1400 سال میں اگر آپ 700 سال پہلے بھی رکھ لیں تو 700 سال کا جو زمانہ تھا اس میں جو مسلمان گزرے انہوں نے 11ویں نہیں کی، کیونکہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا تو ظاہر ہے ان کا تو دورہ تھا ہی نہیں، وہ تو تھے ہی نہیں دنیا میں۔ تو جب وہ نہیں تھے، ان کی 11ویں نہیں کی ان مسلمانوں نے، تو کیا وہ مسلمان نہیں تھے؟ 11ویں کرنا کیا ایسی لازم و ملزوم چیز ہے؟ مطلب تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں۔ اچھا، یہ جو چلے مزاروں کا جو غسل ہوتا ہے، سب کو پتہ ہے کہ سال میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ لاہور میں ان کا شیخ کیا نام ہے، علی حجویری، عثمان علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا عرس ہوتا ہے اور ان کا جو ہے غسل ہوتا ہے، مزار کا غسل ہوتا ہے، قبر کا غسل ہوتا ہے۔ اور ہم نے بھی دیکھا ہے، یہ تو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک مطلب قبر کا غسل دیتے، میں نے خود دیکھا ہے، باقاعدہ وہاں حوض بنا ہوا تھا اور اس حوض میں اس غسل کا پانی آتا تھا اور لوگ پیتے تھے، اور اس کو بطور تبرک اور بطور شفا بیماروں کو بھی پلایا جاتا تھا۔ اور اس پر یہ آپ کو بڑی یعنی بتاؤں افسوسناک بات کہ سکھ بھی آیا کرتے تھے، ہندو بھی آیا کرتے تھے اور ننگے پاؤں مزار پر جاتے تھے، اور مزار پر جانے کے بعد وہ الٹے لوٹ کر آتے تھے، الٹے۔ سبھی کو معلوم ہے نا کہ نبی اور امتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے، صحابہ کرام نے بھی کبھی برابری نہیں کی، لیکن اگر کوئی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے جب گزر کر واپس لوٹا تو کیا الٹے لوٹے؟ یا کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے جانے کے بعد جب آپ کی مزار شریف پر آئے، سلام عرض کیا تو صحابہ کرام الٹے لوٹ کر گئے؟ نہیں گئے۔ اچھا خیر، یہ بھی الٹے لوٹنے کی بات تو بات کی بات ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وہ غسل ہوتا قبر کا، اب جتنے دنوں پہ ہوتا